ازینہ پر الزام لگانے کے بعد حیرت زدہ آنکھیں اور سرگوشیاں گونجی، یہاں تک کہ سینڈرا بھی ایک لمحے کے لیے جم گئی۔ اس کا مقصد ازینہ کو بکھلانا تھا، لیکن اب سب کی نظریں اس کے فیصلے پر تھی۔ سینڈرا نے جمیل کی سمت ایک معصوم نگاہ ڈالی تاکہ وہ یقینی ہو جائے کہ وہ ازینہ کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا، لیکن جمیل نے اس کی نگاہ ملنے پر ایک غیر جانبدار تاثر برقرار رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر صورتحال مختلف ہوتی اور ازینہ سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہوتی تو وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے قدم بڑھاتا، لیکن وہ صرف دکھاوے کو برقرار رکھنے سینڈرا کے سامنے ایسا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا فون اس کی جیب میں بجنے لگا اور اس نے سینڈرا سے نظریں ہٹا لی۔ اس نے پیغام دیکھنے کے لیے اپنا فون نکالا۔ اس نے دیکھا کہ یہ قاتل کو سینڈرا کا آخری پیغام تھا جو اس نے کار میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھیجا تھا۔ تو اس نے سر ہلا دیا۔ سینڈرا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ازینہ پر سرد مسکراہٹ دی۔ اس نے لا علمی کا ڈھونگ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کی کوئی اور سوتیلی بہن ہے جس کے بارے میں نہیں جانتی، یا آپ میرا حوالہ دے رہی تھی؟ ازینہ کی مسکراہٹ متزلزل نہیں ہوئی اور نہ ہی سینڈرا پر سے اس کی نگاہ ہٹی۔ اس نے محض ایک ابرو اٹھایا۔ ہاں، مجھے احساس ہوا ہے کہ میری 2 سوتیلی بہنیں ہیں۔ مجھے اس لمحے سے اس کا احساس ہوا جب مجھے پتا چلا کہ آپ کتنی دوغلی اور بد کردار ہیں۔ مجھ سے مسکرا کر ملنا اور دوستانہ رہنا، جبکہ مائیکل کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کر رہی تھی اور میری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے جمیل کے قریب آنے سے اتنی کیوں ڈرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ جیسی ہوں، لیکن اندازہ لگائیں، کیا آپ کے برعکس میں صرف اسے چھوڑتی ہوں جو میرا ہے؟ ازینہ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میز کے ارد گرد باقی سب خاموش رہے۔ جب انہوں نے بہنوں کے درمیان اس تبادلے کو دیکھا، اس غیر متوقع نمائش سے لطف اندوز ہوئے۔ جمیل نے ازینہ کو اپنا دفاع کرتے ہوئے دیکھ کر فخر کا ایک ابھار محسوس کیا اور اس کا ہاتھ میز کے نیچے اس کے ہاتھ پر خاموش حمایت میں کس گیا۔ سینڈرا نے طعنہ مارا، کیا آپ مجھے ایک برا شخص بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ آپ کے عمل کا جواز پیش کیا جا سکے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مائیکل آپ کے ساتھ پاگل پن کی حد تک مشغول ہے اور وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ میرا مطلب ہے 6 سال ہو چکے ہیں اور اس نے کسی اور خاتون کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی۔ اگر وہ اور میں اتنے قریب ہوتے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتی ہیں تو ہم ابھی تک ایک سنجیدہ رشتے میں یا شادی شدہ کیوں نہیں ہیں؟ میں اس کے چچیرے بھائی کو کیوں ڈیٹ کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہمیں برے لوگوں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں زینی، لیکن مجھ پر بھروسہ کریں جب میں کہتی ہوں کہ مائیکل صرف آپ کے بارے میں سوچتا اور بات کرتا ہے۔ جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا وہ منصفانہ نہیں ہے، اور جو کچھ آپ ابھی کہہ رہی ہیں وہ اور بھی زیادہ غیر منصفانہ ہے، سینڈرا نے کہا اور ازینہ ہنسی۔ آپ بےہودہ باتوں سے بھری ہوئی ہیں سینڈرا، میں آپ کی اس بکواس کو خرید لیتی اگر میں نے آپ دونوں کو خود نہ دیکھا ہوتا۔ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ آج رات الزامات سے بھری ہوئی ہیں ازینہ۔ کیا آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کہ جمیل یہاں ہے اور آپ ہمارے درمیان مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ثبوت؟ کیا آپ یہاں اپنا بدبودار لباس دھونے کے لیے اتاولی ہے؟ کیوں میں کروں گی؟ مجھے اکساؤ مت۔ ازینہ نے ایک مسکراتی مسکراہٹ کے ساتھ دھمکی دی۔ ازینہ کا پرسکون تاثر اور پرسکون لہجے نے سینڈرا کو بے زبان کر دیا، کیونکہ وہ یقینی نہیں تھی کہ ازینہ کے پاس کیا ثبوت تھا، اور جس طرح سے وہ بات کر رہی تھی اس سے سینڈرا کو پتہ چلا کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ اسے مزید اشتعال نہ دلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے خاص طور پر جمیل کی موجودگی میں سینڈرا خاموشی سے چل رہی تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ ازینہ کو بدنام کرنے کے اس کے منصوبے اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر چکے تھے اور یہاں تک کہ الٹا بھی پڑ گئے تھے۔ ازینہ نے ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا اب آپ کے پاس کہنے کو کوئی جواب نہیں ہے؟ مجھے مت بتانا کہ آپ کے پاس میرے لیے کوئی سمارٹ جواب نہیں ہے۔ اور رائنا ہنسی۔ رائنا نے ایک جوشیلی تالی کے ساتھ اعلان کیا، ہم سب اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ازینہ نے یہ زبانی لڑائی جیت لی۔ سینڈرا اور جمیل کے علاوہ سب ہنس پڑے، جو خود ہنسی میں شامل نہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سینڈرا نے رائنا کو ایک گھورنے والی نظر ڈالی، لیکن اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی دوبارہ بات کر سکتا، ازینہ کے فون نے اس کے پرس میں ایک فون کال کے ساتھ لرزش کی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور تیزی چڑھائی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ
جانی پہچانی لگنے والی تعداد سے کال تھی، یعنی وہ اسے پہچان نہیں سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنے آپ کو کال لینے کے لیے معاف کر سکتی، جمیل نے اپنی آنکھوں کے کونے سے دیکھا۔ جب اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا تو اس نے آخری 4 ہندسوں کو مائیکل کے طور پر پہچانا، اور اسے احساس ہوا کہ نمائش شروع ہو چکی ہے۔ اس نے صرف ایزرینا کے کانوں کے لیے دھیمی آواز میں بڑبڑایا، اسے مت لینا، یہ مائیکل ہے۔ لیکن کسی اور کے لیے ایسا لگا جیسے وہ دھیمی آواز میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ چونکا وہ سینٹا کے ساتھ جمیل کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کہہ سکتی تھی۔ ایزینا نے رائنا کی طرف مڑ کے اسے اسکرین پر کال دکھائی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ مائیکل کیوں کال کر رہا ہے۔ جمیل اٹھا اور خود کو میز سے معاف کیا۔ جب وہ بیکری سے باہر نکلا تاکہ جاسوسوں کو کال کر کے پتہ چلا سکے کہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے کہا میرا خیال ہے کہ شو ختم ہو گیا ہے، اور دوسروں نے بات چیت دوبارہ شروع کرتے ہوئے ہنسا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ایزینا منتشر ہو گئی تھی، سینٹرا نے بھی آنکھیں تنگ کر لی۔ حیران تھی کہ کیا یہ اس لیے تھا کہ مائیکل کو بغوا کر لیا گیا تھا اور وہ فون کے ساتھ ایزینا کو کال کر رہے تھے۔ اس نے امید کی کہ ایسا ہی تھا اور مشن منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کچھ چھوڑ نہیں چاہتی تھی سوائے اس کے کہ ایزینا کو مردہ دیکھ لے۔ اس طرح کی بات جس طرح سے اس نے ابھی سب کی موجودگی میں سے ذلیل کیا تھا، خود سے مزید لطف اندوز نہ ہوتے ہوئے، کیونکہ ایزینا کو شرمندہ کرنے کا اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ سینٹا اٹھی اور اپنا پرس اٹھایا تاکہ جمیل کے ساتھ باہر شامل ہو سکے تاکہ وہ جا سکے۔ رائنا نے مٹھاس سے پوچھا، کیا آپ ابھی جا رہی ہیں؟ ہم نے ابھی تک پارٹی شروع نہیں کی۔ لیکن سینٹا نے دور چلنے سے پہلے اسے حقارت سے دیکھا۔ جب وہ دور چلی تو اس نے قاتل کا نمبر ڈائل کیا اور کال کے مربوط ہونے سے پہلے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ سینٹا نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے امید ہے کہ آپ پہلے ہی اس پر ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ چڑیل مر جائے۔ آج رات کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اسے یقین دلایا، مجھے مائیکل مل گیا ہے، میرے آدمی اجتماع کی جگہ کے آس پاس اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے اس لمحے بتا دینا جب آپ اسے حاصل کر لیں، یقینی بنانا کہ آپ اسے فوراً قتل نہ کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تکلیف میں ہو، سینٹا نے کہا اور اس نے کال بند کر دی۔ جب وہ جمیل کے قریب پہنچی جو کار کے پاس کھڑا تھا، جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، جمیل نے جاسوس کے ساتھ کال بند کر دی۔ اس نے ایک خالی تاثر کے ساتھ پوچھا، آپ باہر کیوں آئیں؟ اس نے کہا، میں وہاں اندر نہیں رہنا چاہتی، چلو چلتے ہیں۔ اور جمیل نے ایک ابرو اٹھایا، چلتے ہیں؟ ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں، ہم نے تو ابھی تک کوئی مشروب بھی نہیں لیا۔ سینٹرا نے احتجاج کیا، ہم کہیں اور اکیلے ایک مشروب لے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے پوچھ کر کیسے تنقید کر رہے تھے۔ جمیل نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے آپ پر تنقید کی، اور اگر انہوں نے کی بھی تو وہ آپ پر تنقید نہیں کرتے۔ اگر آپ نے پہلے ایزینا کے بارے میں وہ سب نہ کہا ہوتا جو آپ نے کہا، آپ نے پہلے اس پر تنقید کی اور اس نے جواب دیا، باقی سب نے صرف اس تماشے سے لطف اٹھایا جو آپ نے شروع کی۔ اور سینٹرا نے تیوری چڑھائی۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیا آپ ایزینا کا دفاع کر رہے ہیں؟ میں محض ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ سب عوامی طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے شرمندہ کیا، اور سچ کہوں تو مجھے آج رات آپ کے ساتھ یہاں آنے کا افسوس ہے۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جمیل اس پر غصہ ہے۔ اس نے جلدی سے ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ دی، مجھے معاف کر دو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ایزینا نے بس میرے اعصاب پر قابو پا لیا اور میں صرف مائیکل کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمیل نے اصرار کیا، یہ اس تماشے کے لیے کوئی بہانہ ہے جو آپ نے ظاہر کیا؟ مجھے یقین ہے کہ ایزینا یہی چاہتی تھی، اس نے یہ سب ہمیں بحث کرنے اور لڑنے کے لیے کہا۔ جمیل نے چڑچڑے پن سے کہا، آپ ایزینا کے ساتھ پاگل پن کی حد تک مشغول ہیں، ہے نا؟ بات یہ ہے کہ آپ اسے بحث میں لائے بغیر کوئی مناسب بات چیت نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں اس سب سے تنگ آ گیا ہوں، آپ خود گھر جانے کا راستہ ڈھونڈ سکتی ہیں۔ اس نے اپنی کار کو ان لاک کیا اور سینٹرا کی آنکھیں پریشانی میں بڑی ہو گئیں جب اس نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو جمیل، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی گفتگو میں اسے کبھی نہیں لاؤں گی، برائے مہربانی مجھے یہاں باہر مت چھوڑیں۔ جمیل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کو دیکھ کر ایک آہ بھری،
کار میں بیٹھو اور میں آپ کو واپس گھر لے جاؤں گا، اس نے کہا اور کار میں بیٹھ گیا بغیر اس کے دروازے کو کھولنے کی زحمت کیے جیسے کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ سینڈرا فوراً کار میں بیٹھ گئی، حیران تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ یمیل کو نشے میں دھت کرے گی تاکہ وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں ایک جھگڑالو شخص ہوں، ہے نا؟ مجھے معاف کر دو، اس نے کہا جب وہ تھوڑی دیر خاموشی میں گاڑی چلا چکے تھے، لیکن یمیل نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جیسے وہ ناراض ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ سکے اور اس کے ساتھ مزید وقت نہ گزارنا پڑے۔ اس نے ازینہ کے اغوا پر نظر رکھنے کے لیے وہاں واپس آنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ یقینی بنا سکے کہ کچھ غلط نہ ہو۔ اس نے تجویز دی میں آپ کی کمپنی یا ایک مشروب کے موڈ میں نہیں ہوں، آئیے بس اس سے آج رات کا اختتام کہتے ہیں۔ اور وہ نا امید ہوئی۔ جمیل نے سختی سے خبردار کیا، یہ ہفتہ کافی مصروف رہا ہے سینڈرا، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف گھر لے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ میں آپ کو واپس لاؤں گا۔ مجھے سڑک کے کنارے آپ کو چھوڑنے پر غصہ مت دلانا۔ یمیل کو اس پر غصہ نہ کرنے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اسے نشے میں دھت کیا جائے۔ وہ جلد ہی اسے شادی کی پیشکش کرنے والا تھا۔ ویسے بھی اور ازینہ اور مائیکل کے منظر سے باہر ہونے کے ساتھ اسے کبھی بھی کسی بھی چیز سے جلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سینڈرا نے اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے خود کو بتایا۔ جب وہ گاڑی چلا رہا تھا، یمیل نے سینڈرا کی قاتل کے ساتھ گفتگو کے بارے میں سوچا۔ اس نے کال کی تھی جب وہ جاسوس کے ساتھ کال پر تھا اور قاتل نے کال کو اسپیکر پر رکھا تھا۔ سینڈرا کا مطلب کیا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ ازینہ تکلیف میں ہو؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ قاتل ازینہ پر تشدد کرے، یا وہ خود یہ کرنا چاہتی تھی؟ اگر سینڈرا ازینہ کو تکلیف دینا چاہتی تھی اور خود یہ کرنے کے لیے حاضر ہونے کا فیصلہ کرتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ انہیں اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کی ماں کی سالگرہ تک اسے گرفتار کرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جیسے کہ ازینہ چاہتی تھی۔ اس سب سے دور رائنا کی بیکری کے اندر ازینہ اور رائنا نے خود کو دوسرے سے معذرت کی اور رائنا کے دفتر میں گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی، رائنا نے کہا آپ نے وہاں باہر اچھا کیا زینی، مجھے آپ پر فخر ہے۔ اور ازینہ مسکرائی۔ ازینہ نے اعتراف کیا، اس سے اس طرح بات کرنا اچھا لگا۔ سیٹ کے انتظام کے ساتھ جو آپ نے کیا اس کے لیے شکریہ، ازینہ نے کہا۔ اور رائنا نے کہا میں نے یہ اپنے لیے کیا تھا، آپ کے برعکس میں سینڈرا کو یمیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی، یہ میرے دل کے لیے برا ہے۔ اور ازینہ آہستہ سے ہنسی، میں حیران ہوں کہ مائیکل کیوں کال کرتا رہتا ہے، ازینہ نے کہا اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے جب وہ اس سے ایک اور کال کے ساتھ لرزا۔ رائنا نے کہا یمیل کو شاید پتا ہوگا کہ کیوں، اور ازینہ نے سر ہلایا، ایسا پہلے محسوس ہوا تھا۔ رائنا نے کہا جو اپنے دفتر میں ایک چھوٹی سی بار کی طرف چل کر گئی، یہ دیکھتے ہوئے کہ سینڈرا کس طرح شکست میں اپنی دم دبا کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ باپ کو خون کرنا چاہتی ہے، ازینہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اقرار کیا۔ ہاں میں تھوڑی پریشان ہوں، رائنا نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ کو آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مشروب لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ازینہ نے سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ رائنا اس کے لیے دوسرے گلاس میں کچھ شراب ڈال سکتی، اس نے رائنا کو روکتے ہوئے کہا میں شراب نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں؟ پریشان مت ہوں، آپ نشے میں نہیں ہوں گی۔ یہ وہ نہیں ہے رے، میں حاملہ ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ رائنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے ایک خوشی کے ساتھ چیخا کیا واقعی؟ اور ازینہ مسکرائی، اپنے دوست کے جوش کے لیے شکر گزار تھی۔ رائنا نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ او زینی میں آپ کے لیے اتنی خوش ہوں، مبارکباد، رائنا نے کہا جب وہ ازینہ کو گلے لگانے کے لیے جلدی سے آئی۔ رائنا نے کہا اور پھر ازینہ کو جواب دینے سے پہلے رک گئی۔ جمیل ضرور خوشی سے پاگل ہوگا، اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ سینڈرا کے لیے سب تناؤ بھرا تماشا کیوں کر رہی ہیں؟ ازینہ نے آہ بھری، میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی ہم کے بارے میں پتہ چلا، اس نے کہا اور رائنا نے تیوری چڑھائی۔ اس نے پوچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ یمیل کو ابھی تک اس بارے میں نہیں معلوم؟ اور ازینہ نے سر ہلایا، میں یہ سب ختم ہونے کے بعد اسے بتانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کیا ختم ہونے کے بعد؟ ایک تقریب ٹھیک رہے گی؟
مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہی مطلب ہے، رائنا نے کہا۔ یہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ایزینا ہفتوں تک یمین سے حمل چھپانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایزینا نے رائنا کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اسے فوراً اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے؟ اس سینڈرا کی گرفتاری کے بعد تک انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ ایزینا نے پوچھا اور رائنا مسکرائی۔ آپ اسے سینڈرا کی گرفتاری کے بعد ہی بتا سکتی ہیں اگر اسے آج رات تک گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو اسے آج رات اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ یمین کو فوراً اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کی بیٹی کو 6 سال تک اس سے چھپا کر رکھا اور آپ اس حمل کو بھی ہفتوں تک اس سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ رائنا نے پوچھا اور ایزینا نے بھی آنکھیں گھمائیں۔ اس نے دفاعی انداز میں کہا، ڈرامائی ہونا بند کرو۔ میں نے 6 سال تک لینا کو اس سے چھپا کر نہیں رکھا۔ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ رائنا نے کہا، ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اسے آج رات بتاؤ زینی، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایزینا نے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی نصیحت پر عمل کر لوں گی کیونکہ آپ ہمیشہ بہترین نصیحت دیتی ہیں۔ اور رائنا مسکرائی۔ اچھا، اب میں آپ کے لیے پینے کے لیے کچھ صحت مند ڈھونڈتی ہوں اور ہم جشن منائیں گے۔ جیسے ہی وہ سلانوں کی رہائش گاہ پر پہنچے، یمیل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کار کو روک دیا۔ اس نے بامشکل اس کے سیٹ بیلٹ کھولنے کا انتظار کیا اور دروازے ان لاک کر دیے۔ اس کی نگاہیں سامنے کی طرف جمی رہیں۔ تاثرات ناقابل فہم تھے۔ سینڈرا نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے کہا، آپ کو شکریہ یمیل، امید تھی کہ وہ نرم پڑ جائے گا، لیکن یمیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے اس نے اپنا چہرہ اسے پھیر لیا اور انتظار کیا۔ اس نے دروازہ کھولا، رک کر، جیسے اسے توقع ہو کہ وہ کچھ کہے گا، کچھ بھی، لیکن وہ صرف سیدھا سامنے گھورے رہا۔ ایک مایوس کن آہ بھرتے ہوئے سینڈرا کار سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ بند ہوا، یمیل نے گاڑی چلا دی۔ سینڈرا کو پورچ کی مدھم روشنی میں اسے دیکھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے دور ہوا، یمیل نے راحت کی ایک لہر اپنے اوپر چھا جانے کو محسوس کیا۔ وہ بالآخر کار سے باہر تھی اور وہ دوبارہ سانس لے سکتا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا، ایزینا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے جب وہ خالی سڑک پر مڑا جو رائنا کی بیکری کی طرف واپس جاتی تھی۔ فون 2 بار بجا۔ اس سے پہلے کہ ایزینا نے اٹھایا، اس کی آواز تھوڑی پرسکون اور گرم تھی۔ ایزینا نے خواتین کے اس گروپ سے معافی چاہی جس کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی۔ جی، کیا وہ چلی گئی؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب اس نے بیکری میں ایزینا اور سینڈرا کے درمیان ہونے والے تبادلے کے بارے میں سوچا تو اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ ویسے آپ نے اسے واقعی اچھی طرح سے سنبھالا، وہ قابل تعریف تھا۔ ایزینا نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، میں بس امید کر رہی تھی کہ میں زیادہ آگے نہیں گئی اور آپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ جمیل کی مسکراہٹ نرم ہو گئی۔ اوہ، مجھ پر بھروسہ کریں، میں نے لطف اٹھایا۔ سچ کہوں تو میں وہاں موجود ہر کسی کی طرح محفوظ ہوا تھا۔ آپ دبنگ تھی۔ ایزینا کی ہنسی لائن میں گونجی، ہلکی اور سچی۔ خوشی ہے کہ میں آپ کو تفریح دے سکی۔ میں نے بھی لطف اٹھایا، لیکن میں نہیں جانتی، میں اب سب کچھ کے بارے میں تھوڑی فکر مند محسوس کر رہی ہوں۔ جب میں نے اسے مزید اشتعال دلایا۔ جمیل نے فوراً جواب نہیں دیا، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس نے سینڈرا کو قاتل سے کیا کہتے ہوئے سنا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے ایزینا کو تفصیلات بنانے پر غور کیا، لیکن رک گیا۔ اس کے برخلاف فیصلہ کیا وہ پہلے ہی تنہا تھی اور وہ اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، پریشان نہ ہو، میں آپ کو اس میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ میں دراصل دعوت ختم ہونے تک وہی رہنے کا ارادہ کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو خود واپس لے جا سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے جیسا منصوبہ بنایا تھا کسی اور کو آپ کو گھر بھیجنے سے میں اطمینان سے رہ سکتا ہوں۔ ایزینا کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی آہ بھری۔ شکریہ ڈی، اس سے مجھے بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے مزید کہا، ویسے کیا آپ جانتے ہیں کہ مائیکل نے مجھے پہلے کیوں کال کی؟ وہ بار بار کال کر رہا تھا اور یہ بس عجیب محسوس ہوا۔ یمیل کا جبڑا سخت ہوا، لیکن اس نے اپنا لہجہ پرسکون رکھا۔ یہ ٹھیک مائیکل نہیں تھا، کال سینٹرا کے منصوبے کا حصہ تھی۔ اس نے قاتل کو مائیکل کو فون سے کال کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ لگے کہ آپ کے غائب ہونے سے پہلے وہ آخری شخص تھا جس سے آپ نے بات کی تھی۔ ایزینا غیر ارادی طور پر کانپ گئی اور ایک گہری سانس لی۔
اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا سینٹرا اپنے منصوبوں کے ساتھ پریشان کن حد تک مکمل ہے، اس نے اسے آہستہ سے کہا۔ بس آرام کرو، آج رات کو لطف اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ جب آپ جانے کے لیے تیار ہوں گی تو میں قریب ہی ہوں گا۔ ایزینا نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گی جب میرا کام ہو جائے گا، اور دراصل مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کی آواز میں رازدارانہ ہی ایک اشارہ تھا۔ جمیل نے پوچھا، اس کا تجسس پڑ گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب میں آپ کو دیکھوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جمیل کہا، اگر آپ مجھے اب نہیں بتانے والی تھیں تو آپ کو اسے چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اب میں جاننے کے لیے بے چین ہوں، کیا آپ مجھے کوئی اشارہ دے سکتی ہیں؟ کیا یہ کچھ اچھا ہے یا برا؟ اس نے پوچھا۔ حیران تھا کہ کیا اس کا تعلق گھر میں اس کے پہلے کے رویے سے تھا۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ فیصلہ کرنا آپ پر ہوگا۔ اس نے ایک مسکراتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایزینا نے صرف فون پر مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ یہ واقعی فون پر بات کرنے والی گفتگو نہیں ہے۔ جب ہم بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ کیا آپ نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ ہنسا، سر ہلاتے ہوئے۔ کیا ہو اگر میں بس وہاں آ جاؤں اور ڈرامہ کروں کہ میں آپ سے سینٹرا کو شرمندہ کرنے پر ناراض ہوں، صرف آپ کو باہر نکالنے کے لیے اور مجھے وہ بات بتانے کے لیے؟ آزینہ اس کے خیال پر ہنسی۔ اس کی آواز ہلکی اور آزاد تھی۔ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا۔ آپ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں، میں جلدی باہر آ جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جمیل نے اپنے لہجے میں بے صبری کا ایک اشارہ ڈالتے ہوئے پوچھا، جلدی کب ہے؟ اس نے کہا، ایک اندازہ لگاتے ہوئے جیسے تھوڑا ہچکچا رہی ہو۔ 1 گھنٹہ۔ اس نے غصے کا دکھاوا کرتے ہوئے دہرایا، 1 گھنٹہ؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں کافی دیر تک فون پر رہی ہوں، مجھے دوسروں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ جمیل نے شک سے پوچھا، سچ بتاؤ، کیا وہاں کوئی لڑکا آپ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے؟ حسینہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو ضرور لگتا ہوگا کہ ہر کوئی آپ جیسا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے بات کرنے کے لیے جلدی میں ہیں۔ میں نے کچھ لڑکوں کو آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، خاص طور پر وہ جس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کا بچہ ہے۔ یمیل نے کہا اور وہ کھل کر ہنسی۔ اوہ واقعی، مجھے مت بتانا کہ آپ حسد کر رہے ہیں، حسینہ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جمیل نے قبر اٹھایا، جب میری زندگی میں سب سے خوبصورت خاتون ہو تو میں کیسے حسد نہ کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے دیکھے۔ حسینہ دوبارہ ہنسی، ایک گرم آواز جو اس کے دل کو پگھلا گئی۔ فکر نہ کریں، آپ کے علاوہ کوئی بھی میری توجہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ رائنا آج رات آپ کی تعریفوں سے بھری ہوئی تھی، اس نے کہا، اور یمیل نے سر ہلاتے ہوئے ہنسا۔ آپ کی وہ دوست واقعی کمال کی ہے، جانتے ہیں آپ، میں اس کا بہت احسان مند ہوں۔ وہ شاندار ہے، جمیل نے کہا، اور حسینہ نے مسکرایا جب اس نے کمرے کے پار رائنا کو دیکھا جو دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی۔ حسینہ نے کہا، ہاں وہ ایک فرشتہ ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے، اور مسکرائی جب رائنا نے کمرے کے پار اس کی نگاہ کو پکڑا اور اسے آنکھ ماری۔ جمیل نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہی وہ فرشتہ ہیں جسے میں جانتا ہوں، اور میں انتظار نہیں کر سکتا کہ یہ سب ختم ہو جائے تاکہ میں ہم دونوں کا اعلان کر سکوں۔ اس طرح ہر کوئی آپ سے دور رہ سکتا ہے۔ حسینہ ہنسی، اور ہر کوئی آپ سے بھی دور رہ سکتا ہے، یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ اب کیا میں پارٹی میں واپس شامل ہو سکتی ہوں؟ آپ کو میں ہر روز ملتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں موجود سب کو اس طرح دوبارہ کر دیکھوں گی۔ جمیل نے اس کے ان الفاظ میں اپنا سینہ پھولتا ہوا محسوس کیا کہ وہ اسے اپنے لیے حاصل کر لے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز میں اس کے جذبات کی گہرائی تھی، ٹھیک ہے، جاؤ، لطف اٹھاؤ، میں انتظار کروں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حسینہ کی آواز نرم ہو گئی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، جلد ہی ملتی ہوں۔ سینٹرا اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی اور ہر چند سیکنڈ بعد اپنے فون پر نگاہ ڈالتی تھی۔ خاموشی گہری تھی اور یہ اس کے اعصاب پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ جمیل کی اسے چھوڑ جانے کے بعد سے وہ اب 1 گھنٹے سے زیادہ کا انتظار کر چکی تھی،
اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ ازینہ کے پکڑے جانے کی خبر سنیں۔ اس کا دل ازینہ کے لیے اس شدت سے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کے لیے بدترین ذلت آمیز موت چاہتی تھی۔ اس نے بے صبری سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور بالآخر اپنی مایوسی کے سامنے جھکتے ہوئے نمبر ڈائل کر دیا۔ لائن پر دوپہر گھنٹی بجی۔ اس سے پہلے کہ قاتل نے جواب دیا، جی؟ سینٹرا کی آواز تنہا تھی۔ وہ مشکل اپنی چڑچڑاہٹ کو چھپا پا رہی تھی۔ کیا کوئی خبر ہے؟ دوسری طرف سے جواب آنے سے پہلے ایک وقفہ آیا۔ اس آدمی کی آواز پرسکون مگر محتاط تھی۔ اگر ہوتی تو میں پہلے ہی کال کر چکا ہوتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ وہ ابھی دعوت میں ہے۔ ہم ابھی تک اس کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اسے صحیح وقت پر پکڑ لیں گے۔ سینٹرا کا جبڑا سخت ہو گیا اور اس نے جھنجھلاہٹ پر قابو پایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ میں مائیکل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے ایک ویڈیو بھیجیں یا اسے بہتر ہے کہ ویڈیو کال کرے۔ اس نے کہا کیونکہ وہ کم از کم اپنے منصوبے کے اس حصے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی تھی جو صحیح چل رہا تھا۔ قاتل نے اس کے حکم کی تصدیق کرتے ہوئے غراہٹ بھری، مجھے 1 منٹ دیں۔ لائن ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور سینٹرا اس کی حرکت کرنے پر دھیمی سرسراہٹ کی آوازیں سن سکتی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی کی طرف چلی گئی، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو منڈیر پر تھپتھپانے لگی۔ رات کے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ بالآخر کال ویڈیو پر منتقل ہو گئی اور اس کی سکرین پر تصویر نمودار ہو گئی۔ ویڈیو میں ایک گودام کا ایک مدھم روشنی والا سیلن زدہ کمرہ دکھایا گیا۔ کیمرہ نیچے جھکا۔ مائیکل کو ایک کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے دکھایا۔ اس کی کلائیاں موٹی رسی سے کرسی کے بازوؤں سے بندھی ہوئی تھی اور اس کا سر نیچے لٹکا ہوا تھا، تھوڑی اس کے سینے پر تھی۔ اس کے منہ پر ایک چپکنے والا فیتہ لگا ہوا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے ہوش لگ رہا تھا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑا تھا۔ سینٹرا اپنے فون کے قریب جھکی۔ اس کی آنکھیں ایک سرد اور ظالمانہ اطمینان سے چمک رہی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما اور تقریباً مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا؟ قاتل نے سر ہلایا۔ اسے بہتر نظارہ دینے کے لیے کیمرہ تھوڑا سا سرکایا۔ میں نے کر دیا ہے، بس اتنا کہ وہ خاموش رہے۔ سینٹرا کے ہونٹ ایک چھوٹی شیطانی مسکراہٹ میں بدل گئے۔ اچھا ہے، لیکن توجہ مت ہٹانا۔ یقینی بنانا کہ آپ آج رات ازینہ کو پکڑ لیں۔ میں جاگتی رہوں گی، آپ کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے اپنا سر جھکایا۔ اس کی آواز ایک خطرناک سرگوشی میں گر گئی۔ اور یقین بنانا کہ وہ اس احمق سے بدتر حالت میں ہو۔ اس کے ساتھ جو چاہے کریں، بس میرے پہنچنے تک اسے مارنا مت۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی آخری نگاہ میں میرا چہرہ ہو۔ میں آخری لمحے کے لیے وہاں ہونا چاہتی ہوں۔ قاتل نے ایک مختصر سر ہلایا۔ سمجھ گیا۔ مطمئن ہو کر سینٹرا نے کال منقطع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آہستہ آہستہ مان پڑ گئی جب اس نے ایک سرد فتح مند آہ بھری۔ اس نے اپنا فون بستر پر اچھال دیا۔ شدید پر امید احساس محسوس کرتے ہوئے تصور کیا کہ ازینہ کی آنکھوں میں کتنا خوف بھر جائے گا جب وہ اس کی موت سے پہلے آمنے سامنے ملیں گے۔ چپ رہنے کی وجہ سے اس نے اپنے کپڑے نمایاں بدل لیے اور اپنی کار کی چابی اٹھا لی۔ وہ وہاں واپس جا کر اپنی آنکھوں سے ازینہ کو اغوا ہوتے دیکھنے کا انتظار کرنے والی تھی۔ اس جگہ سے دور ازینہ بیکری سے باہر نکلی۔ اندر سے آنے والی رونق بھری گپ شپ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے مدھم ہو گئی۔ جب رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس نے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا۔ گرم روشنی سے روشن بیکری کی طرف پیچھے دیکھا۔ یہ ہنسی اور ماضی کی یادوں کی رات تھی، لیکن ابھی خاموشی اس پر چھا رہی تھی۔ رائنا نے بچی ہوئی مٹھائیوں کا ایک بیگ لے کر اس کی طرف جلدی سے آتے ہوئے پکارا، ارے رکو! اس نے اپنا بازو ازینہ کے بازو میں ڈال دیا۔ جب وہ ایک ساتھ پارکنگ کی طرف چلی، میں نے آپ کے لیے کچھ میٹھا سامان باندھ دیا ہے۔ ازینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ۔ اگر میں آپ کے آس پاس محتاط نہ رہی تو میں جلد ہی موٹی ہو جاؤں گی، اس نے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ اور رائنا آہستہ سی ہنسی، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ آج رات جمیل کو بتانے والی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ازینہ نے ایک نرم مسکراہٹ دی۔ جی رے، میں اسے بتاؤں گی، اس نے یقین دہانی کی آواز میں کہا، حالانکہ اس خیال سے اس کا پیٹ گڑبڑا رہا تھا۔
رائنا نے اس کا بازو دبایا، اسے گلے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زینی، آپ جانتی ہیں، ہے نا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا زینی، آپ جانتی ہیں، ہے نا؟ جمیل آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ عزینا نے اسے واپس گلے لگایا۔ اپنی دوست کے بھروسہ بہت طاقت حاصل تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، شکریہ رے، رائنا نے کہا جب وہ پیچھے ہٹی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اس کی آنکھیں آس پاس کی کاروں کو جانچ رہی تھیں۔ جب وہ عزینا کو اس کی کار تک لے گئی، اس کی تیوری چڑھ گئی۔ جب اسے پارکنگ کی دوسری طرف ایک ایسی کار کو دیکھا جو کسی حد تک جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ عزینا نے کہا بیرل ایتھن نے پہلے یمیل کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ واپس سمندر جا رہا ہے، اور رائنا نے بات چیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کار سے نظریں ہٹا لی۔ رائنا نے کہا اچھا ہوا اس کے لیے، میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتی ہوں۔ جب وہ عزینا کی کار تک پہنچی اور پھر وہ جھکی، ڈرائیور کی کھڑکی پر اپنی مٹھیاں کھٹکھٹائیں، کھڑکی نیچے پھسل گئی، جس سے عزینا کے محافظ کا جانا پہچانا چہرہ ظاہر ہوا۔ رائنا نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا بس یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ آپ ہی اندر ہیں، اس سے پہلے کہ وہ عزینا کی طرف مڑتی۔ رائنا نے اطمینان سے کہا آپ کا سفر محفوظ ہوگا۔ اس نے عزینا کی طرف دیکھا، اسے آخری مسکراہٹ دی۔ جیسے ہی آپ پہنچیں مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ عزینا نے وعدہ کیا، ایک نرم ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ جب رائنا واپس فٹ پاتھ پر چلی گئی، اسے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ بحفاظت کار میں نہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کار چلی گئی، رائنا وہیں کھڑی رہی اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر وہ مڑی تاکہ واپس بیکری کے اندر جا کر جگہ کو تالا لگا سکے اور گھر جا سکے، لیکن جیسے ہی وہ مڑی اس نے وہ کار نہیں دیکھی جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کی ہیڈ لائٹس مدھم تھی۔ جب اس نے رفتار پکڑنا شروع کیا، جب تک اس نے اسے دیکھا کار پہلے ہی تیز ہو چکی تھی، خوفناک رفتار سے اس کی سمت میں آ رہی تھی، اور وہ خوف زدہ ہو کر وہیں جم گئی۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا، رائنا کو کافی حد تک دھکیل دیا اور پوری طاقت سے رائنا کی طرف دوڑا۔ ایک سیکنڈ کے چوتھائی حصے میں وہ آگے کی طرف اچھلا، اس کے بازو باہر پہنچے اور بالکل وقت پر ٹکرائے تاکہ رائنا کو راستے سے دھکیل سکے۔ ٹکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی حیرت زدہ سانس مٹی کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ مل گئی جو وہ اپنی کمر پر گری۔ گاڑی سے بال بال بچ گئی، لیکن اس کے پاس بچنے کا وقت نہیں تھا۔ کار مڑی لیکن پھر بھی ایک ظالمانہ دل دہلا دینے والی دھمک کے ساتھ اس سے ٹکرائی۔ تصادم نے اسے پیچھے پھینک دیا، اس کا جسم فرش پر سکڑ گیا۔ گاڑی اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی تیز رفتاری سے بھاگ گئی، اور رائنا اپنے صدمے سے باہر آتے ہوئے جلدی سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، اس شخص کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف مڑی جس نے ابھی اسے بچایا تھا۔ وہ اپنے کانوں میں اپنے دل کی دھڑکن کو دھڑکتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب وہ اس کی طرف بڑھی تو اس کے بے حس جسم کو دیکھ کر خوف اس کے اندر گھل رہا تھا۔ جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو رائنا کی آواز نے خاموشی کو توڑ دیا، دردناک اور گھبراہٹ سے بھری ہوئی تھی۔ ایتھن